وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ببیان و ثنا خالق الازل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارزاں کروڑوں درود و سلام مرسل انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ السلام کے ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین مدین عطا فرمایا۔ الحمدللہ جامع مسجد ریاض الجنہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں 3 روزہ محفل کا انعقاد کیا گیا۔ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محفل میں شریک ہونا اور محفل کے اہتمام کے لیے جنہوں نے تعاون کیا افرادی قوت سے مالی قوت سے محفل کو سجانا اپنی بارگاہ کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین جل جلالہ ہمیں ایسی ہی پر نور محافل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کے پاس اللہ رب العالمین کی جو عطا کردہ نعمتیں ہوتی ہیں ان میں سے بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر وہ نعمت موجود ہوتی ہے تو شاید ہم اس کی وہ قدر نہ کر سکیں، اس کی وہ اہمیت ہمارے اندر اجاگر نہ ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ نعمت چھن جائے، وہ دور ہو جائے، وہ ختم ہو جائے تو پھر اس نعمت کی افادیت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم اس کا اپنے طور پر جائزہ نہیں لیتے، ہم اس کو کبھی سوچتے نہیں ہیں، کبھی ہم تصور نہیں کرتے کہ اس کے اندر کتنی محنت ہوئی ہے، اس کی اہمیت کس قدر زیادہ ہے، لیکن اگر اس کی طرف توجہ مبذول کی جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر بارش ہوتی ہے، آسمان پر قوس و قزح بنتی ہے، بڑا خوبصورت رنگ ہوتا ہے۔ آپ باغ میں چلے جائیں، بڑے خوبصورت پھول نظر آتے ہیں۔ آپ کسی اچھی سوسائٹی میں داخل ہوں، خوبصورت مکان نظر آتے ہیں۔ بالائی علاقوں میں چلے جائیں، آپ کو اونچے بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے درخت نظر آتے ہیں۔ صحراؤں میں چلے جائیں تو وہاں پر ایک الگ ہی رنگ ہے۔ سمندر کو دیکھیں تو وہاں کی خوبصورتی سب سے منفرد ہے، دریاؤں کو دیکھیں تو وہاں کی خوبصورتی سب سے منفرد ہے، چشموں کو دیکھیں تو وہاں کی خوبصورتی سب سے منفرد ہے۔ آپ کو ہر رنگ نظر آتا ہے، لیکن یہ نظر کس کی وجہ سے آتا ہے؟ آنکھ کی وجہ سے۔ اگر انسان کی آنکھ باقی نہ رہے تو یہ قوس و قزح کے رنگ، یہ پھولوں کے رنگ، یہ اونچے اونچے پہاڑ، یہ سرسبز و شاداب علاقے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ ندی، یہ نالے اور یہ خوبصورت مناظر موجود ہوں گے، لیکن آپ کے لیے ہونا یا نہ ہونا برابر ہوگا۔ آنکھ نہیں ہوتی، انسان اپنوں کو نہیں پہچان سکتا۔ آنکھ نہیں ہوتی، انسان اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، بلکہ آپ تصور کریں جس کی آنکھ نہیں ہوتی اس کے لیے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا۔ اس ایک لمحے میں تصور کریں کہ ایک چھوٹی سی آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ اچھا، انسان ہے، بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، زبان ہے اس کی تو بہت تیز چلتی ہے، آنکھیں ہیں تو بہت دور تک دیکھتی ہیں، دماغ ہے تو بہت لمبی سوچیں رکھتا ہے، بہت سارے علوم اپنے اندر جمع کر کے رکھتا ہے، بازو ہے تو بڑی طاقت ہے، ٹانگیں ہیں تو بڑی طاقت ہے۔ انسان صحت مند ہے، بالکل جو کھاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے، اس کا نظام ہضم بھی بالکل بہتر ہے، لیکن سانس اس کی اکھڑ جائے تو سب بیکار ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے نا، آنکھوں کا ہونا بڑی نعمت ہے، زبان کا ہونا بڑی نعمت ہے، ناک کا ہونا بڑی نعمت ہے، کان کا ہونا بڑی نعمت ہے، ہاتھوں کا ہونا بڑی نعمت ہے، ٹانگوں کا ہونا بڑی نعمت ہے، قدموں کا صحیح ہونا بڑی نعمت ہے، قدموں کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جنگل سے گزر رہا تھا، سیاحت کے لیے اکثر جایا کرتے تھے، تو فرمایا کہ جنگل سے گزر رہا تھا، میری چپل ٹوٹ گئی، اب کانٹے بھی پاؤں میں چبھتے تھے، پتھر چھوٹے چھوٹے پیر کے نیچے آتے تھے، بڑی درد ہوتی تھی، تکلیف ہوتی تھی۔ فرمایا کہ میں چلتے چلتے ایک جگہ پر پہنچا، چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی ایک جگہ پر نا، تو میں اس مسجد میں داخل ہوا، میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے
میں نے عرض کیا کہ رب ذوالجلال کتنی بڑی خلقت ہے تیری، کتنا بڑا رازق ہے تو، لوگوں کو کتنے انعامات دیے ہیں تو نے، کتنا بڑا خزانہ ہے تیرا، اگر تو سادی کو ایک چپل دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ اتنی بڑی خلقت کے اندر، اتنے بڑے خزانے کے اندر شادی کے بعد چپل ہی نہیں، تو چپل ہی دے دیتا مجھے۔ اب فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے اندر سے باہر نکلا، میں مسجد کے دروازے پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک بھکاری وہاں پہ بیٹھا تھا اور اس کی ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ میں فوراً مسجد کے اندر واپس آیا، سجدے میں گر گیا، میں نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ رب ذوالجلال تو نے چپل نہیں دی تو کیا ہوا، کم سے کم سلامت قدم تو دیے ہیں نا تو نے، تیرا بڑا کرم ہے مالک۔ تو بڑی نعمت ہے نا انسان کے لیے، آنکھوں کا ٹھیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے، زبان کا ٹھیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ناک کا ٹھیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے، دماغ کا ٹھیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھوں میں طاقت کا ہونا بہت بڑی نعمت ہے، ٹانگوں کا ٹھیک ہونا بہت بڑی نعمت ہے، یہ بڑا مضبوط طاقتور مرد ہے۔ لیکن سانس اکھڑ جائے تو سب بیکار ہو جاتا ہے، سانس اکھڑ گیا انسان ختم ہو گیا۔ ایک سانس انسان کو بتاتا ہے کہ ساری نعمتوں کی قدر جو ہے وہ ایک سانس کے اندر رکھی ہوئی، اگر سانس ہی نہیں ہے تو انسان بیکار ہے۔ یہی مثال سب چیزوں کا ہے، آنکھوں کی، کانوں کی بات ہے، زبان کی بات ہے، ہاتھوں کی بات ہے، ٹانگوں کی بات ہے، ہر نعمت اپنے مقام پر ایک ویلیو رکھتی ہے۔ اگر یہ ایک چیز بھی چلی جائے، اس کے جانے کے بعد انسان کو اس کی قدر کا اندازہ ہوگا، اس کے جانے کے بعد انسان کو اس کی قیمت کا، اس کی حیثیت کا پتہ چلے گا۔ تو جب یہ ہر چیز انسان کے لیے نعمت ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو پھر اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب ہمارے لیے جب ہم نے یہ گفتگو سن لی نا، اب سب کے ذہن میں آئے گا، کوئی کہے گا کہ آنکھ بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا زبان بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا کان بڑی نعمت ہے، کوئی کہے گا ہاتھ بڑی نعمت ہے۔ جس کے بعد جو نہیں ہوگا نا، یہ جو کمزور ہوگا، فالج کے مریض سے پوچھ لو، بولے گا نہیں سب کچھ ختم کر دو، ٹانگیں بڑی دولت ہے، میں تو ان کے واش روم تک نہیں جا سکتا۔ جس کی زبان نہیں ہے وہ بولے گا دنیا جہان کا علم میرے پاس موجود ہے، میں آگے آپ کی طرف سپلائی نہیں کر سکتا، اس کے لیے زبان بڑی نعمت ہے۔ ہر بندہ اپنے مفاد کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر نعمت کی افادیت کو جانتا ہے، ہر چیز بڑی نعمت ہے، اگر چھن جائے تو احساس ہوتا ہے۔ اب ہم نے سوچ لیا کہ آنکھ بھی بڑی نعمت، زبان بھی بڑی نعمت، کان بھی بڑی نعمت، ناک بھی بڑی نعمت، دماغ بھی بڑی نعمت، ہاتھ بھی بڑی نعمت، قدم بھی بڑی نعمت، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا ہوں، ان سب چیزوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، ایک اس سے بھی بڑی نعمت ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایک نعمت اس سے بھی بڑی ہے جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے وجود مصطفیٰ۔ یہ اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا، وجود مصطفیٰ کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ابن القیم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ہمارے لیے اس قدر بڑی نعمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے تو انسان اور جانور کے درمیان میں فرق ہی پیدا نہ ہوتا، پتہ ہی نہ چلتا انسان کہاں پر ہے، جانور کہاں پر ہے۔ ہم نے تو رب کو پہچانا تو وجود مصطفیٰ کا صدقے۔ اللہ نے فرمایا کہ حبیب آپ ان کو بتائیے قل هو اللہ احد، اگر تم نے رب کی توحید بیان کرنی ہے تو بارگاہ رسالت سے لے کر بیان کرنی ہوگی۔ توحید بیان کرنی ہے تو رسول اللہ سے لے کر، اگر تم رسول اللہ کو نہیں مانو گے اور کہو کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، اب یقین مانے آپ کی توحید اللہ کی بارگاہ میں بیکار چلی گئی۔ ہم نے رب کو پہچانا تو بارگاہ رسالت سے پہچانا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کی وہ نعمت ہے کہ جس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تہذیب کا درس دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، اخلاقیات کا درس دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، تہذیب و تمدن کا درس دیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، معاشرے میں جینے کا سبق دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، حتیٰ کہ انسان اور جانور کے درمیان میں تقسیم جو پیدا کی وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی۔ اگر میرے آقا نہ ہوتے تو ابن القیم کہتے ہیں کہ انسان اور جانور کے درمیان میں تقسیم ہی پیدا نہ ہوتی۔ اب انسان بڑا حیران ہے کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے اقبال سے پوچھا کہ اقبال پھر کرنا کیا چاہیے؟ اب حضور کے بغیر تو گزارا ممکن نہیں ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔
فرمایا کہ اب اس کا حال یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس لے کے اٹھو اور پوری خلقت کے اندر چھا جاؤ، پوری کائنات کے اندر چھا جاؤ، ایک ایک بچے کو، ایک ایک جوان کو، ایک ایک بوڑھے کو درس دے دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر انسانیت کی پہچان ہی نہیں ہو سکتی۔